الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سنن نبی داود میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، تم میں سے ذی شعور سمجھدار لوگ وہ میرے قریب کھڑے ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے قریب قریب پہلی صف میں بڑے لوگ سمجھدار لوگ کھڑے ہوں بالترتیب، اور جو چھوٹے ہیں وہ آخری صف میں، صف کے آخر میں کھڑے ہیں۔ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی سمجھائی ہے۔ بچے بسا اوقات بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کے دوران صفوں میں ان کا مقام بڑوں سے پیچھے ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں، کنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام تکبیر کے ساتھ پہچانتا تھا۔ سلام پھیرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جب اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے اور صحابہ کرام بھی سلام پھیر کے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو کہتے ہیں پھر مجھے پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 3 یا 4 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، ہجرت کے 3 یا 4 سال۔ تو ان کی عمر تھوڑی تھی، بچے تھے، لیکن کم عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا بہت علم دیا تھا۔ قرآن کے بڑے عالم ہونے کے باوجود حبر الامہ ان کا لقب ہے، امت کے عالم۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلی صفوں میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کہنے کی آواز بھی ان تک نہیں پہنچتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات نماز کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ اونچی آواز سے کہتے تھے، زوردار انداز میں، پیچھے تک آواز واضح پہنچتی تھی۔ لیکن سلام قدرے دھیمے، قدرے آہستہ آواز سے پھیرتے تھے کہ پیچھے تک آپ کے سلام کی آواز نہ جاتی، تو جب تکبیر اللہ اکبر کہتے سلام پھیرنے کے بعد، تو پھر انہیں پتہ چلتا کہ نماز کا اختتام ہو گیا ہے۔ یہ ہے صف بندی کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار۔ پہلے سمجھدار لوگ، بڑے لوگ آگے صفوں میں پورے کھڑے ہو جائیں، جہاں تک بڑے لوگوں کی صفیں بن گئی، اس سے پیچھے بچوں کی صفیں، چھوٹے لوگوں کی صفیں وہ بنے۔ اگر جب صف بندی ہوتی ہے تو پہلی صف میں ہی نمازی پورے نہیں ہیں اور بچے بھی مسجد میں موجود ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو پھر بھی دوسری صف میں کھڑے کر دیتے ہیں، حالانکہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اگر اگلی صف میں جگہ موجود ہے تو پھر بچے کو پہلی صف میں کھڑا کیا جائے گا، حتیٰ کہ امام کے پیچھے 1-2 نمازی ہیں بڑے اور باقی بچے ہیں، تو 1-2 نمازی امام کے پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ان کے ساتھ بچے کھڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے،
کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، ایک امام ایک مقتدی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے، بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور اپنے پیچھے سے گھما کے مجھے دائیں طرف لا کھڑا کیا۔ یعنی بچہ ایک اکیلا مقتدی ہے امام کے ساتھ تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر بچے کے ساتھ کوئی بڑا بھی ہے تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے ایک ہی صف میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فقمت ویتیم خلفہ، میں اور ایک اور بچہ، ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، اور ام سلیم وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ کل 3 مقتدی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے، نفل نماز تھی گھر میں، 2 مرد، ایک انس رضی اللہ عنہ اور ایک اور بچہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک عورت ام سلیم رضی اللہ عنہ، یہ مردوں کی صف سے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر اکیلی بھی ہو تو وہ مردوں کے برابر کھڑی نہیں ہوگی نماز میں، حتیٰ کہ مثلا گھر میں اگر میاں بیوی دونوں باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، مرد آگے کھڑا ہو، عورت اس کے عین پیچھے کھڑی، برابر نہیں کھڑی۔ ام سلیم پیچھے، اس سے آگے میں اور بچہ، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی ہی صف ہو یا پہلی صف میں جگہ باقی ہو تو بچے پہلی صف میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن عورتیں ان کی صف الگ ہی رہے گی مردوں کی صف سے، وہ پیچھے ہی کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ